ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک حاجی کاکا رہتے تھے جن کا ایک ڈھابا تھا ہائی وے کے اوپر، جو بہت ہی مشہور تھا اپنے لذیذ کھانوں کی وجہ سے، جس میں بڑے ہی لذیذ کھانے ملا کرتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کا کھانا کھانے آتے تھے۔ کھانا لذیذ بھی بہت ہوتا تھا اور صاف ستھرا بھی بہت ہوتا تھا۔ پورے کا پورا ڈھابا، سارا کچن بہت صاف رہتا تھا۔ تو حاجی صاحب جو تھے وہ بوڑھے تھے اور پریشان رہنے لگے تھے کہ دن بدن میری تو صحت گھٹتی جا رہی ہے اور بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے اور اکیلا ہوتا ہوں تو کیا ہوگا۔ حاجی صاحب کے دو بیٹے تھے، رشید اور کمال۔ رشید جو تھا وہ بڑا تھا اور کمال چھوٹا۔ رشید چالاک بھی، سمجھدار بھی تھا اور کمال بھولا بھالا تھا۔ تو ایک دن حاجی صاحب بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی آج کل اور لگتا ہے آخری وقت آنے والا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے درمیان جائیداد کا بٹوارا کرتا چلوں تاکہ بعد میں تم لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے بیٹا۔ اور ویسے بھی جو ڈھابا ہے وہ دونوں بھائی مل کر سنبھالیں گے، اس کا بٹوارا نہیں کرنا۔ تو بڑا بیٹا کمال بولا، ارے بابو جی، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی آپ چنگے بھلے ہو جائیں گے، چھوڑیں ان باتوں کو، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور آرام کریں۔ جی ابا جی، بالکل ٹھیک تو کہہ رہے ہیں بھائی جان، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور آرام کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو رشید تھا وہ اس چکر میں تھا کہ کہیں ابا جی بٹوارا نہ کر دیں ورنہ آدھا آدھا ہو جائے گا سارے کی ساری جائیداد۔ اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب ابا جی چلے جائیں گے دنیا سے تو کیا ہوگا، پھر میں اپنی مرضی سے ہی بٹوارا کروں گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ابا جی ان کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے۔ اب وہ دونوں بیٹھے ہیں تو رشید کمال سے کہتا ہے کہ ابھی تو ساری ذمہ داری چھوٹے ہمارے کندھوں پہ آ گئی ہے، تو ایسا ہے کہ تمہیں میں وہ دور جو ایک کھیت ہے وہ تمہیں دے دوں گا اور 2 گائے وہ تمہارے حصے میں آ جائیں گی، اور یہ ڈھابا اور یہ باقی زمینیں میں رکھ لوں گا۔ مشکل کام ہے سنبھالنا لیکن مجبوری ہے، میں سنبھال لوں گا۔ اور اس کو کچن میں بھیج دیتا ہے ڈھابے کے تاکہ یہ کھانا سنبھالے۔ پھر رشید کی شادی ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ خوش رہنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد کمال کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ تو رشید کمال سے کہتا ہے کہ دیکھو چھوٹے بھائی، دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب یہ جو گھر ہے یہ چھوٹا ہے اور بڑی مشکل سے اس میں گزارا ہونے لگا ہے، تو ایسا کرتے ہیں میں اپنے لیے وہ گاؤں والی زمین میں چھوٹا سا گھر بنا کے وہاں شفٹ ہو جاتا ہوں اور تم ابا جی کے اس گھر میں آرام سے رہنا۔ وہ اس چکر میں اپنی یہ ساری بات بھائی کو بولتا ہے، ارے نہیں بھیا جی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بھلا آپ کیوں گھر چھوڑ کے جائیں گے، کیوں چھوٹے گھر میں رہیں گے، میں چھوٹا ہوں، یہ آپ بڑے ہیں، یہ گھر آپ سنبھالیں، بھابھی جی بڑی ہیں وہ سنبھالیں گی، میں اپنے لیے دوسرا چھوٹا سا گھر بنا لوں گا، وہ کھیتوں میں جو چھوٹی سی زمین ہے اس میں ایک چھوٹا گھر میرے لیے کافی ہوگا، آپ یہ گھر کو سنبھالیں، یہ گھر آپ کی وجہ سے آباد رہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ اب رشید دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ چلو جی، جیسا میں چاہتا تھا یہ ویسا ہی کر رہا ہے، بس یہ پھنس گیا بکرا۔ اب جو کمال ہے وہ کچن میں سارا دن مصروف رہتا ہے اپنے ڈھابے کے اور سارے پکوان سیکھ لیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر اس کا تیار ہو گیا ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اتنا اچھا بھائی ہے ہمارا، اور یہی باتیں چلتی ہیں۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ دونوں گائے کی خدمت بھی کرتی ہے اور گائے ان کو ڈھیر سا دودھ بھی دیتی ہیں۔
گائے کا دودھ وہ استعمال کرتے ہیں، باقی کا دودھ جو ہے وہ کمال ہوٹل پہ ڈھابے پہ لے جاتا ہے اور وہاں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک دن رشید نے کمال سے کہا، چھوٹے گھر آنا، ذرا کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ جی بھیا جی، آپ نے بلایا تھا، خیریت تو سب ہے نا، سب خیر ہے نا؟ ارے ہاں یار چھوٹے، بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ جو کھانے پکانے والا ہے اس کے بھی بڑے نخرے بڑھ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، اور ادھر سے باقی لڑکوں کو بھی تنخواہ دینی پڑتی ہے، بہت ہی مشکل کام ہے سنبھالنا۔ اب میں پریشان تھا، میں نے کہا چلو تم سے بات کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالیں۔ ارے بھیا اس میں کیا بات ہے، ویسے بھی 6 مہینے ہونے والے ہیں، میں اس سے اچھا کھانا بنا لیتا ہوں، اور سارا آدھے سے زیادہ کھانا تو میں خود بناتا ہوں۔ تو ایسا کریں اس کوک کی چھٹی کر دیتے ہیں اور میں یہ سارا کھانے پکانے کا کام سنبھال لوں گا۔ ارے نہیں چھوٹے، بہت مشکل ہو جائے گا یار، سارا دن کھانا پکانا، اور پھر یہ نہ ہو کہ کل کو پریشان ہو جانا یار چھوٹے، تجھے پریشان نہیں دیکھ سکتا میں، کیونکہ اس پریشانی میں پھر کام بھی ڈسٹرب ہو جائے گا اور تیری صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ تیرا بھی تو خیال رکھنا ہے نا، چھوٹا بھائی ہے اپنا۔ ارے بھیا کیا بات کر رہے ہیں یار، اب جوان آدمی ہے، ہمیں ان کاموں سے کیا فرق پڑتا ہے، اور یہ کون سی کو پرائی جگہ ہے، اپنا ڈھابا ہے، 4 پیسے خود کو بچیں گے نا، تو اچھا ہے نا بھیا۔ تو اب رشید جو ہے وہ دل ہی دل میں بڑا خوش ہے کہ چلو بھائی کک کی سیلری بھی بچ گئی اور مفت کا ملازم بھی مل گیا۔ بھیا آپ فکر مت کیجئے، ہم سارا کچھ سنبھال لیں گے، آپ بس بے فکر رہیے بھیا جی۔ اب بھیا جو ہے وہ رشید صاحب وہ اپنے مزے میں سب کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھیا ایک تو پیسے ادھر سے بچ گئے اس اور یہاں سے، اور کمال صاحب جو ہیں وہ کچن میں خوش ہیں، اپنا کام دھندہ کرتے رہتے ہیں، بڑے سادے سے اور اچھے سے انسان ہیں۔ کچھ دنوں سے کمال کے پاؤں میں ہلکا ہلکا درد ہونے لگا، اور ایک دن اتنا بڑا کہ وہ چلنے سے قاصر ہو گیا اور ہوٹل پہ نہیں آیا۔ اس کی بیوی اس کو لے کر ہسپتال پہنچتی ہے۔ ہسپتال جب پہنچ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کرتے ہیں، سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ اوے چھورے، ارے یار تو اپنا خیال لگتا ہے بالکل نہیں رکھتا، کتنی دیر کھڑا رہتا ہے تو؟ 12-14 گھنٹے کھڑا رہے گا تو پاؤں کی نسیں تو خراب ہوں گی نا، سارے مسلز خراب ہوں گے، اور خون کی گردش رکنے کی وجہ سے مسئلہ بڑھ جائے گا، تیری بیک بون کا ایشو بھی بن جائے گا، تو اب سے تو نے آرام کرنا ہے اور یہ دوائیں کھانی ہیں اور کھڑے بالکل نہیں ہونا۔ اب اس کی بیوی پریشان ہوئی کہ یہ تو اور مسئلہ بن گیا۔ تو بھیا جی کیسے ہیں آپ؟ بھیا جی جو ہمارے آپ کے بھائی ہیں، ہمارے خاوند، تو وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ان کے لیے کچھ دوا اور پیسے بھی چاہیے۔ ارے چل جے یار، یہ کیا بات ہوگی، 4 دن ہوئے ان کو کام سنبھالے، 4 دن سے کچن میں کام کیا تو اب بہانے کرنے لگ گیا ہے۔ ویسے کام چور ہے، بچپن سے وہ ایسا تھا، جب بھی اس پہ کوئی ذمہ داری ڈالو تو کام کاج سے بھاگ جاتا تھا۔ خود ہی مجھے بولا کہ کک کو نکال دو، اب میرا ڈھابا میرا ہوٹل بند ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، پہلے سے اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے مجھ پہ، اب اتنے قرضے میں دبا ہوا ہوں میں، اوپر سے اس نے آنا بند کر دیا ہے، اور تجھے بھی پیسے چاہیے، کوئی پیسے ویسے نہیں ہے میرے پاس، چل جا یہاں سے، اور دوبارہ پیسوں کے لیے میرے پاس مت آنا۔ عجیب سی بات ہے، کام کاج ہے نہیں، کام کرتا نہیں ہے، پیسے کے لیے آ گئے ہو۔ وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا مصیبت پڑ گئی، ہم تو ان کو بھائی سمجھتے رہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں گھر آئی اور جو گائے کا دودھ تھا وہ بیچنے لگی تاکہ اپنے گھر کا خرچ بھی اٹھا سکے اور دوا دارو بھی کر سکے۔ تو جو خاوند ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو بھائی ہے اس کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ان کا دودھ اچھا بک رہا ہے، ان کا کام اچھا ہو گیا ہے، تو اس سے تو پھر ان کو اور فائدہ پہنچے گا۔ تو وہ ایک خبر پھیلا دیتا ہے کہ اس دودھ میں کیمیکل ہے۔ اب گاؤں والے سارے تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیمیکل والا دودھ، تو سب بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ کیمیکل والا دودھ نہیں پینا، بچے بیمار ہو جائیں گے۔ اگلے دن سے ان کا دودھ بکنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، بہت خفا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو پریشانی میں اپنے بھائی راشد کو کال کرتی ہے۔ راشد بھیا بہت پریشانی ہو گئی ہے، دودھ بھی نہیں بک رہا ہے، آپ آ جاؤ ذرا۔ تو راشد صاحب گھر آ جاتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور کمال سے بولتے ہیں
ارے دیکھو کمال بھیا، یہ دیکھو یہ آپ کے بھائی نے کچھ اچھا نہیں کیا، ساری جائیداد بھی خود ہڑپ لی، اور آپ سے ہوٹل بھی چلواتے تھے، سارا کام کاج آپ سے کرواتے تھے، اور 1 روپیہ بھی آپ کو نہیں دیا۔ ارے نہیں یار، وہ بھیا جی ایسے نہیں ہیں، بس تھوڑے سے وہ پریشان ہوں گے، اور ورنہ وہ ایسے قرضے میں نہ دبے ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے یار۔ مجھے پتہ ہے میرے بھیا جی بہت اچھے آدمی ہیں، بس۔ ارے یار کمال صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی آپ، وہ آپ کو چونا لگا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ ہوٹل بھی سارا لے لیا، وہ ساری زمینیں بھی لے لیں، آپ کو یہ چھوٹی سی زمین دے دی، بڑے گھر سے بھی نکال دیا۔ ارے نہ یار نہ، تو ایسی باتیں نہ سوچ یار، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، اور بھائی ہے وہ میرا، چلو خوش تو رہنا چاہیے نا۔ تو آپ کی مرضی، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اتنی پریشانی میں اب ہوگا کیا؟ میں تو کہتا ہوں ہائی وے پر ایک چھوٹا سا ڈھابا، ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا لیتے ہیں، اور اس میں آپ ویسے بھی اچھے کوک ہیں، اچھا بنا لیتے ہیں، سارا سیکھا ہوا ہے آپ نے، تو آپ ایسا کرنا کہ آپ ہی بنانا اور باجی ساتھ میں مدد کریں گی، تو ساتھ مل کے اس کام کو چلاتے ہیں۔ یار تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ ارے نا جی نا، کہے کا مشکل؟ آپ اچھے سے بنا لیتے ہیں سب کچھ، اور پھر میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ صرف بیٹھ کے مجھے بتانا، میں خود ہی بناؤں گی، آپ اس کی فکر مت کرنا، سب اچھا ہو جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور آپ اتنے اچھے دل کے آدمی ہیں، آپ کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے، آپ اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں، کیونکہ سارا کام تو آپ نے وہیں ہوٹل پہ ہی سیکھا ہے۔ چل تو کہتی ہے تو چلو کر لیتے ہیں کچھ اس بارے میں۔ ٹھیک ہے بھیا جی، میں جگہ دیکھتا ہوں۔ تو جناب انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈھابا اور ہوٹل بنا لیا، اور ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا، مزے مزے کی چیزیں بنانا شروع کی، گھی مکھن والی چیزیں بناتے تھے، کیونکہ خود ان کے گھر کی 2 گائے تھی، اسی دودھ سے وہ گھی مکھن نکال کے اور مزے مزے کی ریسیپیز کے کھانے بنانے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا ہوٹل چلنے لگا، اور لوگوں کو ان کی ریسیپی اور ان کا وہ دیسی سٹائل بڑا پسند آیا، ان کو ان کے کھانے لوگوں کو پسند آنے لگے۔ اور بھائی بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر سوچا بھائی نے، او یار یہ چھوٹا سا ڈھابا ہمارا پرانا ہے، 45 سال پرانا، ہمارے ڈھابے کی کیا بات ہے، جانے دے، کیا کر لے گا چھوٹا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور آہستہ آہستہ ان کی طرف لوگوں کا رش بڑھتا چلا گیا، کیونکہ ان کا کھانا بھی اچھا تھا، ان کی نیت بھی اچھی تھی، دل سے بھی بڑا اچھا تھا کمال۔ تو ان کا کاروبار بڑھتا ہی چلا گیا، لوگ ہر دور دور سے آنے لگے، اور ان کے کھانے کی تعریفیں ہر طرف ہونے لگیں۔ اب بڑے کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ اس کا کاروبار اس کی نیت کی وجہ سے ٹھپ ہو گیا، اور چھوٹا جو ہے وہ دن بدن ترقی کرنے لگا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی آپ سے، آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ میں تو کہتی ہوں ایک اور بھی بنا لیتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے کر کے، کیونکہ بہت فائدہ ہوگا، اور وہ دوسرا بھی بنا لیتے ہیں ہوٹل اسی طرح۔ اب وہ خوشی خوشی ان کے کاروبار میں برکت ہوتی گئی، اور وہ مزے مزے سے جو ہے نا اپنی زندگی خوشی سے گزارنے لگے، کیونکہ اس کی نیت ہی صاف تھی۔